نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرات، ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ فخر کی بات ہے، حقیقتاً یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ شکر کی بات ہے میرے جیسے انسان کے لیے کہ آج میں اس بلدہ طیبہ میں موجود ہوں اور مجھ کو یہ سعادت حاصل ہو رہی کہ میں اپنے بھی محسن اور انتہائی محبت کرنے والی شخصیت، ان کے بارے میں کیا کہوں، ان کی یاد میں جو کتاب شائع ہوئی ہے اس کے اجرا کے موقع پر میں بھی حاضر ہوں۔ یہ میرے لیے بہت بڑی فخر کی بات بھی ہے اور شکر کی بات بھی ہے، اور اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ محفل، یہ شہر، اس شہر کی یہ ادارہ، اس ادارے کی یہ محفل اور اس محفل میں شامل ہونے والے، میں کیا بتاؤں، ان چہروں کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں۔ 4 دنوں سے میں اس شہر میں ہوں اور اس سے پہلے بھی الحمدللہ 6-7 بار ہو چکے ہیں یہاں پر مجھے حاضر ہوئے، یہاں کی فضاؤں میں اپنے آپ کو سرشار پاتے ہوئے، لیکن اس مرتبہ جو بالکل ذاتی ایک تعلق کے بنا پر یہاں آنے کا موقع ملا، ہمارے عزیز عبداللہ میاں کی شادی تھی، یہ ان کا اصرار تھا، اور اصرار بھی ایسا کہ وہ انکار ممکن نہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اعظم گڑھ سے بھٹکل کی دوری جو ہے وہ زمینی فاصلہ بہت ہے، روحانی طور سے تو شاید یہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، قربت ہی قربت ہے، لیکن اس زمین پر ہیں تو کہیں نہ کہیں زمینی فاصلوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ وہاں سے آنے کے بعد جو ایک مسرت، بلکہ ایک سرور، ایک عجیب سی لہر جو ہے پیدا ہوئی ہے، وہ کیسے ہوئی ہے؟ وہ یہاں کے در و دیوار تو پہلے بھی دیکھے ہوئے تھے، یہاں کی فضائیں پہلے بھی دیکھی تھیں، یہاں کے سمندر کی موجوں کا انداز پہلے بھی دیکھا ہوا تھا، یہاں کاجو اور اس کے باغات پہلے سے بھی دیکھے ہوئے تھے، لیکن اب کی جو یہاں ایک نئی فصل دیکھی ہم نے، بچوں کی نئی فصل، وہ بچے جو ابھی 4-5 سال پہلے تک کی ہم نے دیکھا ان کو کہ وہ بیت بازی میں کے حصے میں مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں اور ادھر سے پوچھ رہے ہیں، ادھر سے پوچھ رہے ہیں، لکھنؤ جا رہے ہیں، وہاں جمع ہو جا رہے ہیں۔ ان بچوں نے جو یہاں ایک انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی، یہ ہمارے اقبال صاحب مرحوم، ان کے انتقال پر میں رویا تھا وہاں بیٹھ کے، اس لیے کہ وہ ان کی محبت کوئی اندازہ نہیں ہو، شاید ہر شخص کا یہی تصور ہو، یہی اس کا احساس ہو کہ ان کی محبت کا کوئی اندازہ نہیں۔ ندوے کے شاید پہلے فارغ تھے وہ یہاں پر، اور یہ جامعہ سے جو ان کا تعلق ہوا وہ ایسا ہوا کہ پھر وہ ہم سب کے مقتدا بن گئے، دارالمصنفین بھی تشریف لائے اتنی محبت سے، اور پھر وہ یہی نہیں، وہ ہیئت وغیرہ میں بڑے ماہر تھے، تو ان کی محبت دیکھیے کہ انہوں نے دریاباد کا جو ہے نظام الاوقات جو ہے وہ بنا دیا، اعظم گڑھ کا بنا کے خود تشریف لائے اور خود پیش کیا۔ ایسی محبت کرنے والے انسانوں کی سرزمین کی ہم نے، جسے دل چاہتا ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے کہ اس کی مٹی میں کون سی چیز شامل ہے، کون سا خمیر ہے بھٹکل کی مٹی میں کہ جو شاید صرف محبت سے بنایا گیا ہے، گوندھا گیا ہے اس مٹی کو، کہ ایسی محبتیں ملتی ہیں۔ اور معمولی ہمارے جیسے معمولی لوگوں کی ہمارے اکرمی صاحب نے جس طریقے سے عزت افزائی کی ہے، ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ برابر یہ فون کرتے ہیں، اگر ایک بار نہ اٹھاؤ کسی وجہ سے تو دوبارہ فون آتا ہے، پھر فون آتا ہے، اور کوئی اور غرض نہیں، صرف مقصد یہ ہے کہ بھائی نقوش طیبات کے لیے کچھ لکھ دو، کوئی پیغام ہی بھیج دو۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ دارالمصنفین سے تعلق کا اعتراف اور اس کا اعلان، یہ چیز ہے۔ یہاں معلوم ہوا، ہم کو بتایا، ہم نے آپ کی حضرات سے سنا کہ یہاں جو ایک یہ نشست ثانیہ کی جو بہار آئی ہے، اس میں مولانا عبدالحمید صاحب کا بڑا آپ لوگ بڑی عقیدت سے ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، بلکہ ان کے احسانوں کو شمار کرتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید یہ رنگ بھی نہ ہوتا۔ یہ عبدالحمید صاحب یہاں پر تشریف لائے تو
کس کی ایما سے، کس کے حکم سے، کس کے اشارے سے، الحمدللہ ہم کو فخر سے کہتے ہوئے بہت مسرت ہو رہی ہے کہ دارالمصنفین کے جو سب سے بڑی دو شخصیتیں تھیں، مولانا سید سلیمان ندوی اور مولانا مسعود علی ندوی، یہ انہوں نے کیسے بھانپ لیا تھا اس زمانے میں، جبکہ اتنے ذرائع نہیں تھے، وسائل نہیں تھے کہ یہاں کی خبر وہاں ملے، وہاں کی خبر یہاں آئے۔ کیا بات تھی کہ انہوں نے ایک ایسی شخصیت کو یہاں کے لیے منتخب کیا اور وہ شخص سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں پر آ گیا، اور اس کے بعد تو یہ اصل بات تو زمین کی ہے۔ اگر زمین اچھی ہوتی ہے تو وہاں مالی کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ اس کو چمنزار بنا دے، وہاں پر گلوں کی بہار کھلا دے، لیکن مالی کا بھی کچھ فن ہوتا ہے۔ تو اس کا جیسے آپ لوگوں نے اعتراف کیا، ہمیشہ آپ نے ان کا اعتراف کیا، مولانا ابوالحسن اکیڈمی میں بھی ان کے نام سے ایک ہال ہے شاید موسوم ہے۔ تو یہ جو آپ حضرات کے اندر یہ جو جذبے ہیں، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کی جو بنیاد ہے وہ تجارت پر ہے، اور تاجر حضرات جو ہوتے ہیں ان کا ایک الگ، ان کی اخلاقیات ایک الگ ہوتی ہے، لیکن آپ کے یہاں دین، مذہب، ادب، شاعری، اور کمال یہ ہے کہ ایسے خطے میں جہاں اردو کا نہ ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ آپ ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں روایتی بولی جا رہی ہے مادری زبان کی حیثیت سے، جہاں سرکاری اور مقامی لحاظ سے کنڑ زبان بولی جا رہی ہے، ایسی جگہ پر اردو کا یہ عالم، ہم تو وہاں بار بار کہتے ہیں کہ اگر اردو کو زندہ دیکھنا ہے اور اس کے لیے خوشخبری لوگوں کو دینا ہے کہ اردو رہے گی، تو اس کے لیے بھٹکل چلے جاؤ، بھٹکل کی گلیوں سے باتیں کرو، بھٹکل کے دروازوں پر نگاہ ڈالو، کیا خوبصورت عنوانات کے تحت مکانوں کے نام ہیں، کیا خوبصورت تحریریں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تجزیہ کرنے بیٹھیے، اگر شاید کبھی کوئی لکھے کسی زمانے میں کہ بھٹکل کی تاریخ کا تجزیہ کیا جائے کہ ایک چھوٹے سے علاقے سے اور بہت چھوٹی آبادی سے، یعنی اعظم گڑھ کے مقابلے میں یہ آدھے سے بھی کم نہیں ہے تعداد، یعنی 1 لاکھ کے قریب شاید آبادی ہے، ہمارے یہاں 3.5 لاکھ کی آبادی ہے۔ اس 1 لاکھ کی آبادی میں ہر شخص یہاں کا سیارہ، ہر فرد یہاں کا مہ پارا، یہ کیا ہے؟ کس کی برکت ہے؟ کن بزرگوں کی دعائیں یہاں پر ہیں؟ تو ہمارے سامنے تاریخ ہے، معلوم تاریخ ہے کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب جیسی شخصیت وہ فدا تھی کس کے لیے؟ سرزمین ہے بھٹکل کے لیے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی ہمارے بزرگ، ہم ان کی دیوار کے سائے میں ہم نے سانسیں لی ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ان کا ہاتھ ہمارے سر پر رہا ہے۔ ہم جب 11 پارے کے حافظ ہوئے تو مولانا کی محبت کا یہ عالم کہ تم ہی تراویح پڑھاؤ، نابالغ ہے تب بھی تراویح پڑھاؤ۔ وہ مولانا عبد الماجد دریابادی کے منہ سے ہم نے ہمیشہ بھٹکل کا نام سنا، محی الدین منیری اور احمد غریب صاحب کا نام جو پہلی بار جو سننے میں آیا، بلکہ جو ان کی بچیوں کے جو خطبہ نکاح تھے نورانی جہیز کے نام سے، وہ یہیں کی تعاون سے شائع ہوئی کتاب۔ تو یہ ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، خون کے رشتے نہ ہوں لیکن خون کے رشتے کچھ نہیں ہیں دین کے رشتوں کے مقابلے میں۔ دین کا رشتہ ہوتا ہے، اور اس قرآن مجید کی زبان سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے جو ہم کو سگے بھائی کی حیثیت دی ہے وہ ایمان کی وجہ سے دی ہے۔ یہ ایمان کی دولت ہے جس نے آپ کی اور ہماری دونوں کی اجنبیت کو دور کر دیا، اور آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ندوہ کا جو عکس جمیل ہونا چاہیے ہوتا ہے نا، جسے آپ کسی جگہ پر کوئی عکس دیکھیں کسی بڑی عمارت کا پانی کے اندر تو لگتا ہے اس کا حسن اور بڑھ گیا ہے، تو یہ جو ہے یہ بھٹکل جو ہے یہ ندوے کا عکس جمیل ہو گیا، کمال ہے۔ جامعہ اسلامیہ سے لے کر اور کالجز تک، اور ایک کیا چیز ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہمارے مولانا نے جس طریقے سے ذکر اقبال کو مرتب کیا ہے تو وہ تو پڑھنے سے آپ سب کو بھی اندازہ ہوگا کہ کون سی وہ شخصیت تھی، در شہوار تھے وہ یہاں کے، کیا ان کے اندر روحانیت تھی، نورانیت تھی، معصومیت تھی، کیا چیز تھی؟ اپنے آپ کو چھپائے رکھنے کا، اپنے مستور الحال بنے رہنے کا شوق، لوگوں کو آج کے زمانے میں خود اشتہاری کا شوق ہوتا ہے۔ ملا اقبال صاحب اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں، ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں بہت سے حضرات کو کہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں،
وہ پیچھے بیٹھنا چاہتے ہیں, آگے نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو اللہ کو خوش کرنے والی ہیں, یہ ساری نعمتیں کہاں سے آپ کو مل گئیں؟ یہ بحر عرب کی موجیں ہیں جو کچھ پیغام لاتی ہیں صبح شام وہاں سے, یا ان کا اثر ہے یا ان ہواؤں کا اثر ہے؟ یہ وہ ہوائیں جو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ٹھنڈک پہنچاتی تھی, وہ لگتا ہے کہ اسی بھٹکل کی سرزمین سے تھی. یہ میں مبالغے آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میرے ذاتی جذبات ہیں. میرے دوست عبدالعزیز بھٹکلی صاحب ہمارا 50 سال کا ساتھ ہے, اور ہم تب سے لے کے آج تک ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی جو کچھ ہمارے دل میں ہے بھٹکل کے تعلق سے, بھٹکل کے بچوں کے تعلق سے, ہم نوجوانوں بزرگوں کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہماری حمد و ثنا سے بہت اوپر ہیں. ان کی ستائش کیا کریں, ان کو تو ہم لوگوں نے ایک آئیڈیل کے طور پہ دیکھا ہے, لیکن یہاں کی جو مسلسل مستمر جو نوجوانوں کی ایک نسل جو اٹھتی ہے وہ چھا جاتی ہے, اس کی ہم نے ساری ہر جگہ ہم نے اس کو بیان کیا, اور اس لیے بیان کیا کہ ہم ترسے ہوئے ہیں. ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے ترس رہے ہیں کہ ہم اپنی شناخت کو, اپنی زبان کو, اپنی تہذیب کو, اپنی معیشت کو, اپنی معاشرت کو کس طریقے سے ہم زندہ رکھیں. سوال زندہ رہنے کا مسئلہ ہو گیا ہے ہمارا, اور اس چیز کو پانے کے لیے اگر کوئی آئیڈیل جگہ ہے کہ اپنی معیشت کو مضبوط کرو, اپنی معاشرت کو خوشنما اور پاکیزہ بناؤ, ایسی معاشرت کہیں نہیں دیکھنے کو ملے گی. یہاں کے ایسے برقعے, یہاں کا ایسا حجاب, یہاں کی ایسی غیرت کہیں پورے ہندوستان میں آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں. سب بہہ گئے ہیں ایک جو تہذیب جدید کے نام سے جو ایک سیلاب بلا آیا ہے, سب بہہ جا رہے ہیں, لیکن بھٹکل اپنی جگہ پر قائم ہے. یہاں کے بچوں کو دیکھیے, چھوٹے چھوٹے بچے وہ ادب اطفال کی اہمیت کو لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. پیغام پہنچ رہا ہے پورے ہندوستان میں. ابھی تلنگانہ اردو اکیڈمی کے جو ڈائریکٹر تھے وہ آئے تو بھرا رہے تھے کہ جو کام ہمارے کرنے کا تھا, جو ہم کو سوچنا چاہیے تھا, ان بچوں نے کیسے کر دکھایا. دور جدید کے جو فتنے ہیں, جو سوشل میڈیا ہے, اس کو کوسنے سے کہیں زیادہ بہتر یہاں کے بچوں نے یہ سمجھا کہ اس کا مقابلہ انہی کے انداز میں کرو. وہ گانے پیش کرتے ہیں, ہم نعتیں پیش کریں گے. خدا کی قسم ان نعتوں نے ہماری دنیا بدل دی 4 دن میں. ان بچوں کے جو 5 چہرے ہیں, 5 زبانیں ہیں, اور ان کا حسن صوت ہے, میں بیان نہیں کر سکتا. یہ سب کہاں سے مل رہا ہے, یہ نعمتیں کہاں سے مل رہی ہیں, کیوں مل رہی ہیں, یہ ہم کو بھی سوچنا ہے, آپ کو بھی سوچنا ہے. اور اس کا جواب بالکل واضح ہے. جہاں امام حسن البنا کے نام سے پورے ہندوستان میں شاید ہی کوئی ادارہ ہو جو امام شہید کے نام سے موسوم ہو, یہاں اس کی ہمت کی گئی ان کے نام سے ادارہ بنانے کی. اور جب ہم کئی سال پہلے آئے تھے تو ابھی یہ مرحلوں سے گزر رہا تھا ترقی کے. آج دیکھیے تو لگتا ہے اگر صباح الدین عبدالرحمان صاحب ہوتے تو یہی کہتے کہ یہ کتابوں کا چمن کدا ہے, اور یہ گلزار ہے, یہ کشمیر ہے, یہ جنت نگاہ ہے. وہ سارے الفاظ استعمال کر دیتے. وہ کتابوں کے اور ان کے حسن انتظام کے عاشق تھے. ہمارے صباح الدین عبدالرحمان صاحب جو بہت مشہور مورخ, ہمارے پہلے ناظم تھے, ہم سے پہلے وہاں کے دارالمصنفین کے. یہ دولت جو یہاں جمع کی جا رہی ہے, اور اس لیے جمع کی جا رہی ہے کہ اس کو خرچ کیا جائے, آنے والی نسل کے لیے خرچ کیا جائے. ڈالر, درہم, دینار مٹ جانے والی چیزیں ہیں, لیکن یہ جو علوم اسلامیہ کا جو خزانہ ہے یہ کبھی نہیں مٹنے والا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے اس کو جمع کرنے کا کام کیا ہے, اور جس طریقے سے اپنے بچوں کو ان سے آشنا کرانے کا کام کیا ہے, یہ لاجواب ہے. ہم ترس رہے ہیں, ہم صحیح کہتے ہیں کہ ہم یوپی کے اندر ہیں, ہم ترس رہے ہیں. ہمارے یہاں دارالمصنفین میں 1.5 لاکھ کتابیں ہیں, اور ایک سے ایک کتابیں ہیں, قدیم ترین 700 وہ مخطوطات ہیں. لیکن ایک دن ہم نے کہا, بڑے حسرتوں کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے کہا یہ کتابیں نہیں ہیں, یہ بیوائیں ہیں, یہ یتیم بچوں کی طریقے سے رکھی ہوئی, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی چھونے والا نہیں, کوئی ان کے گرد و غبار کو جھاڑنے والا نہیں, کوئی ان کے صفحات کو یوں کھول کر یہ نہیں کر سکتا کہ اس میں سے کہیں کچھ کیڑے ہوں تو نکل کے باہر آ جائیں. یہ جو علم سے بیزاری کا دور جو یہ شیطان نے قائم کیا دنیا میں, اس میں آپ جزیرے قائم کر رہے ہیں, نخلستان قائم کر رہے ہیں, اور ہر شخص
دلچسپی کے ساتھ آ رہا ہے. آپ یہاں آئے ہیں تو دلچسپی کے ساتھ آئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک رسمی طور پر ہم کو بلاوا آیا, دعوت نام آیا, بھائی چلیے مولانا کی خوشی کے لیے چلے. نہیں, ہم نے دیکھا ساری مجلسوں میں اب تک جتنے سیمینار ہوئے ان میں ہم خود یہاں جامعہ میں کئی بار آئے, اور اب جو کچھ ٹوٹا پھوٹا تھا اپنے چھوٹے بچوں سے بات کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. ان سے کبھی بیزاری کا انداز نہیں دیکھا ہم نے. بزرگوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے, بزرگوں نے ان کو تعاون دیا ہے. اس شہر کی عجیب چیز ہے بھائی, یہ تو بس بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو, اس شہر کے باشندوں کو, اس شہر کی معنوی اور روحانی اور ظاہری ہر قسم کی دولت کو اللہ حفاظت سے رکھے, اور ہر شر سے اور ہر حسد کے شر سے محفوظ رکھے, ہر بری نگاہ سے بچائے, اور ان بچوں کو ہندوستان کی قسمت کا مالک بنا دے. یہ بچے جو جس طریقے سے مقابلہ کرنے کی نیت سے سامنے آئے ہیں, کہکشاں چینل جو ہے وہ آج پورے ملک میں پورے ملک سے باہر دیکھا جا رہا ہے, اور لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں. لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ بجائے گانے سننے کے, ہمارے بچے اور غزلیں سننے کے, آج ان کے کانوں میں صبح سے شام تک نعتیہ کلام اور بہترین انداز میں, اور اللہ نے سب دے رکھا ہے. آپ کے یہاں مغنی بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, اور سب نوجوان نسل میں چھوٹے چھوٹے, ابھی وہ کیا سعود میاں ہیں اتنے بڑے سے, اور وہ شاعر نعت گو. یہ ان کی نعتیں پڑھ کے سوائے رونے کے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ صرف جھر آنسو بہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صرف آپ کی محنتوں کا, جو بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, آپ حضرات کی محنتوں کا, دعاؤں کا, اور اس شہر کے بزرگوں کی محنتوں کا, ان کے حسن نیت کا, ان کے اخلاص نیت کا یہ ثبوت ہے کہ آج امام حسن البنا جیسا ادارہ آپ کے شہر میں موجود ہے, اور لوگ استفادہ کر رہے ہیں. عورتوں کے لیے پروگرام ہو رہے ہیں, بچیوں کے لیے پروگرام ہو رہے ہیں. علی پبلک اسکول انٹرنیشنل فیم ہو گیا. اب مولانا ابو الحسن علی اکیڈمی رائے بریلی میں نہیں بن سکی, ملیح آباد میں نہیں بن سکی, ندوے میں نہیں بن سکی. کس کو فخر حاصل ہوا؟ اسی بلدہ طیبہ کو. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کبھی ہم کو بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے تو اس کی خوشنودی والے کام کرو. آپ نے اللہ کی رضا جوئی کے راستے تلاش کر لیے, اللہ کی نعمتیں آپ کے اوپر برسنے لگی. یہ جتنا حسین دیکھنے میں ہے, بھٹکل کا حسن کشمیر کے حسن سے کہیں کم نہیں. کل جو ہم گئے ادھر دیکھنے کے لیے, اور وہ جو نشیب و فراز ہیں, جو وادیاں ہیں, اور جو باغات ہیں, اور جنگل ہیں, یا اللہ, یہ ہم خوابوں کے شہر میں آ گئے. کسی نے کہا, ہمارے وہ بھائی عبد المتین منیری صاحب ہیں, اور لائق ترین افراد میں سے یہاں کے ہیں, فرزندوں میں سے, انہوں نے کہا کہ اندلس کا نقشہ اگر کہیں ملتا ہے تو یہ بھٹکل میں. تو یہ اسپین کو دیکھ کے علامہ اقبال روئے. مسجد قرطبہ جیسی شاہکار نظم اردو ادب کو مل گئی. اگر یہاں آئے ہوتے اقبال تو شاید اس سے بھی طاقتور, اس سے بھی بہتر کوئی اور کلام ان کا جو ہے وہ بھٹکل کی یادوں سے جڑا ہوا ہمارے سامنے آتا. لیکن آج اقبال نہیں ہے تو کیا, اقبال کے فرزندان معنوی یہاں موجود ہیں, جو ان کے پیغام کو, شاہین بچے ہو گئے ہمارے یہ بچے, ان پہ فخر کرنا چاہیے, ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. مولانا کا جو کام ہے, وہ آپ نے خاص نمبر نکالا اور عاجز کر دیا, معاف کریے یہ لفظ ہے, آپ نے فون کر کے ہم کو اتنا, ہم کہا ہم کیا لکھیں ملپا جی پہ, ہم کیا لکھیں ملپا صاحب پہ, اتنا ہم جانتے ہیں. مجھ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا. ان کے کان میں ہم نے کہا بھی کہ مولانا ماجد صاحب کے جو خطوط ہیں آپ کے نام, وہ شاہکار ہیں, ان کو جمع کر کے شائع کرنے کا کام ہو جائے. بچے بہت ہیں, ساتھ دے دیں گے. تو صرف مسکرائے تھے وہ. اس کے بعد معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا. ملپا صاحب جو آپ نے نمبر نکالا ہے وہ بھی ایک عجیب و غریب نمبر ہے. ہر مضمون اس کا جو ہے ہماری زندگی کے لیے ایک رہنما بن سکتا ہے. تو جو آپ کے تعارف کا ذریعہ ہے پوری دنیا کے پیمانے پر, انٹرنیشنل پیمانے پر جو ذریعہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو, اور دیکھیں تو کتنی سادہ شخصیت جو ہے, سادگی میں سب سے آگے ہے, لیکن اپنے اندر ایک جہان معنی آباد کیے ہوئے ہے. آپ پڑھتے کھولتے جائیے اس کے اندر, اور مضامین کا ایک سیلاب نکل آئے گا.
یہ ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ بس آپ رشک بھی آتا ہے ہم کو اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارا بھی کہیں نہ کہیں کوئی تعلق ہے. میراں تھے, دانیال تھے ہمارے زمانے میں طالب علم, تب سے ہم بھٹکل کے کھانوں کے عادی ہو گئے تھے. عزیز صاحب تو ہمارے لوگ کہتے تھے ایک طالب اور دو جان ہیں. آج بھی الحمدللہ ان کی محبت ابھی بھی فون پہ باتیں ہوئی ہیں. تو یہ بھٹکل سے اگر ہمارا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی وہ عنایت ہے جو عبد الماجد دریابادی سے شروع ہوئی تھی. ان کے تعلق سے حکیم عبد القوی دریابادی کبھی کہیں نہیں جاتے تھے, لکھنؤ سے باہر نہیں نکلتے تھے, لیکن وہ یہاں تشریف لائے. یہاں کی عجیب کشش ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے سب کے محترم اور اس صدی کے کہنا چاہیے کہ مجددوں میں سے ایک مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی نسبت سے ہم لوگ تو ان کی خدمت میں بیٹھنے کو کچھ ذرا سے موقع ملا, اس نسبت سے بھی ہم بھٹکل کو جوڑتے ہیں. ان کے ساتھ یہاں بیٹھ کے ناشتہ کرنے کی بھی توفیق ہوئی, ان کے سامنے یہاں پر سیمیناروں میں مقالہ پڑھنے کی بھی توفیق ہوئی. اور اب ہمارے جو مرشد الامت ہیں حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب, آپ پوچھیے آ کے جب وہ دیکھ لیتے ہیں بھٹکل والوں کو تو ان کے چہرے پر تازگی آ جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی جو ہے نیکیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا, کبھی ضائع نہیں کرتا. ابھی قاری صاحب جس طریقے سے پڑھ رہے تھے لگ رہا تھا کہ ایک ایک حرف پھر سے ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ سنو, ہم کو سنو. ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے پروردگار یہ دنیا ایسے ہی آپ نے نہیں بنا دی ہے, ہم اقرار کرتے ہیں. یہ چیزیں یہاں جیسے ان کو ایک معنویت مل جاتی ہے. میرے لیے واقعی بہت فخر کا, ہم یہ بے ترتیب الفاظ بول رہے ہیں, ہمارے منہ سے نکل رہے ہیں, کوئی ترتیب نہیں جملوں میں, لیکن ہاں یہ دل کی جو کیفیتیں ہیں وہ ترتیب کی محتاج نہیں ہوتی ہیں. آہوں کا, اشکوں کا, خوشیوں کا کوئی سلسلہ مربوط نہیں ہوتا ہے. جو دل سے نکلتا ہے وہ زبان پہ آ جاتا ہے. ترتیب اس کے اندر تلاش کیجئے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم کہاں سے کہہ رہے ہیں. دارالمصنفین جیسا ادارہ وہ نازا ہے بھٹکل سے نسبت پر کہ ہم نے بھی بھٹکل سے رشتہ کبھی قائم کیا تھا. اور جس وقت ہمارے شاہ بندری صاحب اور ملا اقبال صاحب اور تمام آپ بھی تشریف لائے تھے شاید وہاں دارالمصنفین, تو دیکھنے والا منظر تھا. وہ ایک اجڑا سے ویرانہ معلوم ہوتا ہے یہاں کے سامنے, لیکن اس کے باوجود ہم نازا تھے کہ ہاں ہمارے یہاں کوئی آیا ہے. وہ آیا ہے جو قدرداں ہے, جو شبلی کا نام لیوا ہے, جو سید سلیمان کا نام لیوا ہے, جو عبدالسلام کا نام لیوا ہے, جو ابو الجلال کا نام لیوا ہے, جو ریاست علی کا نام لیوا ہے, جو شاہ محی الدین کا نام لیوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آئے ہوئے ہیں جن کو یہ پرکھ ہے کہ علم کیا ہوتا ہے اور علم کیا ہونا چاہیے. قابل مبارکباد ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو ہمیشہ آباد رکھے. کیا لوگاں سو میرا شہر معمور کر, قلی شاہ نے اپنے حیدرآباد کے لیے دعا مانگی تھی. ہم سب تو بہت ہی معمولی سے ہیں, واقعی قلی ہیں. وہ تو قلی شاہ تھے, ہم تو واقعی قلی ہیں, ہم مال ہیں, لیکن ہماری بھی یہی دعا ہے کہ میرا شہر لوگاں سو معمور کر. اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ آباد رکھے. اس کے کنارے ہمیشہ بحر عرب کی موجوں سے ہم کنار ہوتے رہیں. یہاں کی ہواؤں میں وہی خوشبو آتی رہے جو آج آ رہی ہے. یہاں کے لوگوں کے چہرے پر وہی مسکان ہو, وہی تبسم ہو جو ایک مسلم کا قرۂ امتیاز ہے. ایک مسلمان کی پہچان یہ ہوتی ہے, اگر آپ کو کسی اجنبی مسلمان کو پہچاننا ہے تو جب وہ ملاقات کرے گا تو اس کے چہرے خندہ پیشانی کا منظر پیش کرتا ہوگا حدیث کے الفاظ کے مطابق. یہ جو خندہ پیشانیاں ہیں آپ کی, اللہ تعالیٰ ان کے خندہ پیشانی کے رس کو برقرار رکھے اور ہر قسم کی اللہ تعالیٰ ایسی ترقیاں دے کہ یہ بچے جو یہاں کی نئی نسل نکل رہی ہے یہ پورے ہندوستان کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالیں. اور اسی سلسلے کی یہ بات ہے کہ ذکر اقبال کا اجرا کرتے ہوئے آپ سب کے ساتھ ہم اپنے آپ کو واقعی ایک عجیب عالم میں محسوس کرتے ہیں. اور اقبال کا ذکر ایسا ذکر نہیں ہے جو فراموش کر دیا جائے. یہ بہت دنوں تک یاد آتے رہیں گے, ہمیشہ یاد آتے رہیں گے, اور اس کے لیے یہ کتاب بڑی معاون ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com.